السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سٹوری ود می میں خوش آمدید۔ کل ہمارے گھر میں خواتین کے لیے ذکر اذکار کی محفل رکھی گئی تھی۔ ایک مؤذن صاحب کی بیٹی خاص طور پر بلائی گئی تھی۔ کچھ عرصہ قبل ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کو محفل میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے کی دعوت بھی دی گئی تھی۔ انتہائی نیک سیرت لڑکی ہے۔ اس نے محفل میں مہمان بن کر شرکت کرنے کی بجائے ہمارے گھر کا فرد بن کر شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور وہ صبح 10 بجے ہی ہمارے گھر پہنچ گئی تاکہ کام کاج میں میری والدہ کا ہاتھ بٹا سکے۔ میری والدہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ ہم مختلف کاموں میں مشغول تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ سب نے مل کر نماز ادا کرنے اور 15 منٹ کے لیے آرام کرنے کا فیصلہ کیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ مؤذن صاحب کی بیٹی نے آرام کرنے کے لیے مختص کیے گئے 15 منٹ بھی مصلی پر گزارے، 2 نوافل زیادہ ادا کیے اور باقی ٹائم دعا میں مصروف رہیں۔ جب دوبارہ آئے والے مہمانوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مختلف قسم کے لوازمات تیار کیے جانے لگی تو مؤذن صاحب کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ اپنے حصے کا کام کر سکے، تو میری والدہ نے اس کو زور زبردستی کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے قریب فرشی پنکھا لگا کر اس کا منہ گھما دیا تاکہ کچن میں بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ گرمی محسوس نہ کرے، اور ساتھ ہی اس سے پوچھا کہ اس نے نماز میں 2 نوافل زیادہ کیوں ادا کیے اور اتنے لمبی دعا کیوں مانگی۔ میری والدہ صاحبہ کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں خدا نخواستہ لڑکی کے ساتھ کو گھریلو مسئلہ نہ ہو، شوہر کی طرف ڈانٹ ڈپٹ، روک ٹوک یا اس کو مار پیٹ نہ ہو۔ گویا لڑکی کے چہرے سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میری والدہ صاحبہ کی عادت ہے کہ وہ ایسی سفید پوش بچیوں کی خبر گیری ضرور رکھتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو اپنے طور پر سلجھانے کی کوشش کرتی ہے، اگر ان سے حل نہ ہونے والا ہو تو میرے والد صاحب سے مدد لیتی ہے۔ چونکہ مؤذن صاحب کی بیٹی کی بھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور میرے قرائن کرام کے خصوصی تعاون سے ہی الحمدللہ مناسب سے فنکشن کا انتظام بھی ہوا تھا، میری والدہ نے لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر ہی رخصت کیا تھا، اور اب بطور ماں اپنے خدشات دور کرنے کے لیے ہی انہوں نے یہ سارے سوالات بھی کیے تھے، مگر لڑکی کا جواب سن کر انہیں میرے قرائن کرام پر رشک آیا تھا۔ لڑکی نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں ہر روز 2 نوافل پڑھ کے ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ان تمام لوگوں کے لیے فضل کرم اور بخشش طلب کرتی ہوں جو لوگ میرے نکاح کے لیے وسیلہ بنے۔ میری رخصتی کے وقت میری سفید پوشی کا برم قائم رکھا، میرے آئے والے مہمانوں کے لیے میری سوچ سے بڑھ کر انتظام کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے مخلوق خدا میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسان کی سفید پوشی کا برم رکھ کر اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیا، امت محمدی کے مؤذن کی بیٹی تجھے تیری رحمت و بخشش کا واسطہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آل رسول کے صدقے مانگتی ہے کہ تو بھی ان لوگوں کے عیبوں گناہ پر پردہ ڈال کر ان کو راہ ہدایت پر چلائے رکھنا اور ان کے رزق میں کشادگی رکھنا۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ یہ باتیں بتاتے ہوئے لڑکی کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں جان بوجھ کر باتوں کا موضوع بدل دیا، مگر میرا دل بھی ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہے جن لوگوں نے ایسے کار خیر میں حصہ لیا۔ میری والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم و کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے کتنا راضی ہوگا جن کی خاطر امت محمدی کی یہ بیٹی نوافل ادا کر کے رو کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم و مغفرت طلب کرتی۔ میری والدہ کی شدید ترین خواہش ہے کہ کاش امت محمدی کی کوئی بیٹی کبھی جہیز کی خاطر یا سفید پوشی کا برم قائم رکھتے ہوئے اپنے والدین کی دہلیز پر بوڑھی نہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں اردو سٹوری ود می میں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔